الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آیت الکرسی کے فضائل۔ بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو اگر وہ شان اور عظمت والا ہو تو وہ گفتگو بھی شاندار ہو جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے بلند و بالا رب العالمین، تو جو گفتگو رب العالمین کے بارے میں ہوگی وہ گفتگو بھی سب سے بلند و بالا ہے۔ اسی بارے میں علامہ راضی نے لکھا ہے، وَعْلَمْ صفحہ 25، وَعْلَمْ أَنَّ الذِّكْرَ وَالْعِلْمَ يتبعان المذكور والمعلوم، فكلما كان المذكور والمعلوم أشرف كان الذكر والعلم أشرف، وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله سبحانه، وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله سبحانه، فلهذا السبب كل كلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات كبريائه كان ذلك الكلام في نهاية الجلال والشرف. ولما كانت هذه الآية كذلك لا جرم كانت هذه الآية بالغة في الشرف إلى أقصى الغايات وأبلغ النهايات۔ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ سن لیجئے، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بلا شک و شبہ ذکر اور علم کا تعلق مذکور اور معلوم سے ہوتا ہے۔ مذکور سے مراد جس کا ذکر کیا جائے، معلوم سے مراد جس کا علم حاصل کیا جائے۔ جب بھی مذکور و معلوم شرف و مرتبت والے ہوں گے ان کا ذکر اور ان کے متعلق علم بھی شرف کا حامل ہوگا۔ تمام جہانوں میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس کسی کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں ان میں سے اشرف و اعلی اور سب سے بلند و بالا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے۔ اسی وجہ سے وہ کلام جو اللہ تعالی کی صفات عالیہ اور اوصاف کمال پر مشتمل ہوگا وہ جلالت و عظمت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔ آیت الکرسی چونکہ ایسا ہی کلام ہے لہذا اس کا شرف و منزلت کی بلندیوں پر ہونا شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ وحی الہی سے زبان کو حرکت دینے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے فضائل و اہمیت کو متعدد احادیث میں بیان فرمایا۔ انہی میں سے چند ایک احادیث شریفہ 5 عنوانات کے ضمن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا عنوان قرآن کریم کی عظیم ترین آیت، دوسرا آیت الکرسی میں اسم اعظم، تیسرا اسے پڑھنے سے شیطان کا دور ہونا، چوتھا بعد نماز پڑھنے سے آئندہ نماز تک اللہ تعالی کی حفاظت میں آنا، پانچویں بات بعد از نماز پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا۔ پہلی بات
قرآن کریم کی عظیم ترین آیت، کائنات میں کیے جانے والے کلام میں سے سب سے بلند و برتر کلام کائنات کے خالق، مالک، رازق اور اس کا نظام چلانے والے رب العالمین کا ہے۔ انہوں نے مختلف زمانوں میں اپنے کلام پر مشتمل صحیفے اور کتابیں حضرات انبیاء اور رسولوں علیہم السلام پر نازل فرمائے۔ ان میں سب سے بڑھ کر عظمت والا قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی بھی بعض صورتوں اور آیات کو اس ہی کی دیگر صورتوں اور آیات پر فوقیت، برتری عطا فرمائے۔ انہوں نے خود ہی اس کی آیات میں سے آیت الکرسی کو سب سے زیادہ منقبت اور فضیلت والا بنایا۔ امام مسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا المنذر، اے ابو منذر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، یعنی آخر آیت تک، العلی العظیم تک۔ فضرب فی صدری، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں مارا، وقال، اور آپ نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لیہنک العلم ابو المنذر، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ یہ حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے زیادہ قدر و منزلت والی آیت شریف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آیَةٌ وَاحِدَةٌ تَضَمَّنَتْ مَا تَضَمَّنَتْ آیت الکرسی، جو کچھ آیت الکرسی میں ہے وہ قرآن کریم کی کسی بھی دوسری ایک آیت میں نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْحَدِيدِ وَآخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ عِدَّةَ آیات لا آیةً واحدہ، البتہ اللہ تعالی نے آیت الکرسی میں موجود باتوں کو سورہ الحدید کی ابتدائی آیات اور وہ 1 سے 6 تک، اور سورہ الحشر کی آخری آیات اور وہ آخری 3 آیتیں، اور سورہ الحشر کی آخری آیات میں بیان کیا ہے وہ بات سورہ الحدید میں 6 باتوں میں اور سورہ الحشر میں 3 آیتوں میں، اور آیت الکرسی تنہا 1 آیت میں۔ واضح بات، لیکن وہ متعدد آیات ہیں، 1 آیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آیت الکرسی کی شان و عظمت کو جاننے، پہچاننے اور اس سے فیض پانے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اے مولا کریم، ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں، بیماریوں، دکھوں، غموں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔
اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری بیماری کو دور فرما، گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، حالت اسلام میں فوت ہونے والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم ایمان، عافیت، خیریت، سعادت، برکت، دین والی، تقوی والی، تونگری والی، اپنی محتاجی پوری کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ظلم سے بچا، رائی برابر کسی پر ظلم نہ کر پائے اور نہ کوئی رائی برابر ہم پر ظلم کرے۔ اے مولا کریم زندگی خوشگوار بنا، اطمینان والی، سکون والی، سکھ والی، چین والی، سعادت، برکت، رحمت، دین، تقوی، ذکر، شکر، صبر والی بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک جئیں ایمان اور عافیت سے، جب موت آئے تب بھی ایمان اور عافیت سے۔ اے مولا کریم ہمارے آباء و اجداد پر، بہن بھائیوں پر، اعزاء و اقارب پر جو زندہ ہیں ان پر رحم فرمائیے، جو فوت ہو چکے ان پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں پر، ہمارے کنبوں پر جو فوت ہو چکے ان پر رحم فرمائیے، جو زندہ ہیں ان سب پہ رحم فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔